بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ باپ کے انتقال پر میراث کی تقسیم فوراً کریں۔ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو۔ میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے، لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، اور بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اسی حالت میں 10 سال اور 20 سال گزر گئے، اور پھر اسی دوران کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا، یا کسی بھائی نے اس کاروبار میں اپنا پیسہ ملا دیا، شامل کر دیا۔ پھر سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھگڑے کڑے ہو گئے، اور جھگڑے ایسے وقت میں کڑے ہوئے جب ڈور الجھی ہوئی ہے، اور جب وہ جھگڑے انتہا کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بیچارے ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شرکت تھی اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر رہے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ مشترکہ مکان کی تعمیر میں حصہ داروں کا حصہ، یا مثلا ایک مکان بن رہا ہے، تعمیر کے دوران کچھ پیسے باپ نے لگا دیے، کچھ پیسے ایک بیٹے نے لگا دیے، کچھ پیسے دوسرے بیٹے نے لگا دیے، کچھ تیسرے بیٹے نے لگا دیے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون کس حساب سے، کس طرح سے، کس تناسب سے لگا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جو پیسے تم لگا رہے ہو وہ آیا بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو واپس لوگے، یا مکان میں حصہ دار بن رہے ہو، یا بطور امداد اور تعاون کے پیسے دے رہے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اب مکان تیار ہو گیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اب جب باپ کا انتقال ہوا یا آپس میں دوسرے مسائل پیدا ہو گئے تو اب مکان پر جھگڑے کڑے ہو گئے۔ اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ فلاں بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے، مجھے اتنا ملنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے اتنا ملنا چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جب تم نے اس مکان کی تعمیر میں پیسے دیے تھے، اس وقت تمہاری کیا نیت تھی؟ کیا تم نے بطور قرض دیے تھے، یا تم مکان میں حصہ دار بننا چاہتے تھے، یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو پیسے دیتے وقت کچھ بھی نہیں سوچا تھا، نہ تو ہم نے مدد کے بارے میں سوچا تھا اور نہ حصہ داری کے بارے میں سوچا تھا۔ اب آپ کوئی حل نکالیں۔ جب ڈور الجھ گئی اور سرا ہاتھ نہیں آ رہا تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا حل نکالے کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ نفلیں ہو رہی ہیں، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، اشراق کی نماز ہو رہی ہے، لیکن معاملات میں سب علم غلم ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب کام حرام ہو رہا ہے جب یہ معلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے اور دوسرے کا حق کتنا ہے۔ تو اس صورت میں جو کچھ تم اس میں سے کہہ رہے ہو، اس کے حلال ہونے میں بھی شبہ ہے، جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب اور ملکیت کی وضاحت۔ فرمایا کہ میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ان کا ایک مخصوص کمرہ تھا، اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر آرام کیا کرتے تھے، اسی پر لکھنے پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے، وہیں پر لوگ آ کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب اس کمرے میں کوئی سامان باہر سے یعنی باہر گھر سے آتا تو فوراً واپس بھجوا دیتے تھے۔ مثلا حضرت والد صاحب نے پانی منگوایا، میں گلاس میں پانی بھر کر پلانے چلا گیا، جب آپ پانی پی لیتے تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھاؤ جہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہو جاتے۔
اگر پلیٹ آ جاتی تو فوراً فرماتے کہ یہ پلیٹ واپس باورچی خانے میں رکھاؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت اگر سامان واپس لے جانے میں تھوڑی دیر ہو جایا کرے تو معاف فرما دیا کریں۔ فرمانے لگے تم بات سمجھتے نہیں ہو، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کمرے میں جو سامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باقی کمروں میں اور گھر میں جو سامان ہے وہ تمہاری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کبھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں میرے کمرے پر آ جائے اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو اس وصیت نامہ کے مطابق تم یہ سمجھو گے کہ یہ میری ملکیت ہے، حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا، واپس کروا دیتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔